نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا موضوع ہے عبرت پذیری، عبرت حاصل کرنا، کسی چیز سے سبق سیکھنا۔ مومن کا مزاج عبرت پذیری کا مزاج ہوتا ہے، یعنی مومن کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے، وہ ہر واقعے سے، ہر چیز سے کوئی نہ کوئی سبق لے رہا ہوتا ہے۔ اس کو قرآن میں تبسم کہا گیا ہے، یعنی واقعات سے نصیحت لینا، گرد و پیش کی چیزوں سے سبق حاصل کرنا۔ ایمان عین اپنی فطرت کے نتیجے میں آدمی کو حساس بنا دیتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ کو پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کو پہچان لیتا ہے تو وہ ایک حساس انسان بن جاتا ہے، یعنی وہ پھر اندھا بہرا بن کے زندگی نہیں بسر کرتا، ہر چیز میں غور و فکر کرتا ہے۔ عام لوگ بھی حساس ہوتے ہیں لیکن وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں، لیکن مومن ہر چیز کے بارے میں حساس ہوتا ہے، وہ ہر معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اس کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ وہ چیزوں کے سچی پہلو سے گزر کر ان کی گہرائیوں میں اتری، یعنی صرف اس سرفیس ویلیو نہیں دیکھتے کسی چیز کی، بلکہ ڈیپتھ میں بھی جاتے ہیں۔ جن چیزوں کو دیکھ کر لوگ سرسری طور پر گزر جاتے ہیں، یعنی بے پرواہی کے ساتھ، ان میں وہ حکمت کا خزانہ دریافت کر لیتا ہے۔ وہ بصارت سے گزر کر بصیرت کی نعمتوں کو پا لیتا ہے۔ بصارت ہوتی ہے ظاہری آنکھ سے دیکھنا، اور بصیرت ہوتا ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ یہ ایک عظیم مومنانہ صفت ہے، خوبی ہے، جو آدمی کی شخصیت کو بے پناہ بنا دیتی، انلمیٹڈ اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دیتی۔ وہ ہر آن یعنی ہر لمحہ نئی نئی چیزیں دریافت کرتا ہے۔ پھیلی ہوئی کائنات اس کی روح کے لیے رزق کا ایک عظیم دسترخوان بن جاتی ہے، یعنی کائنات کی وسعتوں میں غور کرتے ہوئے مختلف چیزوں پر توجہ کر کے جو سبق لیتا جاتا ہے انسان، وہ اس کی روح کی غذا بنتی جاتی، اس سے روح سرشار ہوتی۔ سورج کی روشنی میں اس کو معرفت کا نور دکھائی دیتا ہے، ہوا کے جھونکوں میں وہ لمس ربانی کے تجربے کرنے لگتا ہے، یہ ہوا چلتی ہے اور اس کے جسم کو ٹچ کرتی ہے تو اسے اللہ کی یاد آتی، اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح ایک انویزیبل چیز کو اس نے اس کے لیے اتنا خوشگوار بنا دیا۔ سرسبز درخت اور رنگین پھول اس کو عالم معنویت کی جھلکیاں دکھائی دینے لگتے ہیں، یعنی ہر چیز میننگ فل لگتی۔ وہ ہر بہار میں ایک اور وسیع تر بہار اور ہر خزاں میں ایک اور بامانی خزاں کا منظر دیکھنے لگتا ہے۔ بہار میں بھی رنگ ہوتے ہیں، خزاں میں بھی رنگ ہوتے ہیں، تو صرف ظاہری رنگوں میں نہیں کھو جاتا بلکہ اس کے پیچھے دیکھتا ہے کہ کون ہے اس کا بنانے والا اور کیا مقصد ہے اس کا۔ اسی طرح تمام انسانی اور غیر انسانی واقعات اس کے لیے نصیحت کا خزانہ بن جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے، اسی لیے پھر وہ لوگوں کی بات توجہ سے سنتا ہے، لوگوں میں دلچسپی لیتا ہے۔ دوسروں کی غلطیاں اس کے لیے اپنی اصلاح کا سبب بن جاتی، چیونٹی سے لے کر اونٹ تک اور دریا سے لے کر پہاڑ تک ہر چیز میں وہ ایسے پہلو تلاش کر لیتا ہے جو اس کی بصیرت میں اضافہ کرے، جو اس کو نئے تجربات سے آشنا کر کے آخری حد تک بے پناہ بنا دے۔ جس طرح مادی خوراک یعنی کھانا پینا، روٹی چاول جسم کی صحت کے لیے ضروری ہے، اسی طرح عبرت اور نصیحت انسان کی روحانی خوراک ہے۔ مادی خوراک اگر جسمانی صحت کی ضمانت ہے تو نصیحت پذیری روحانی صحت کی ضمانت ہے، یعنی جب تک انسان اپنی عقل سے کام نہیں لیتا، کائنات میں غور و فکر نہیں کرتا، اپنے آس پاس کی چیزوں سے سبق نہیں لیتا، تو اس وقت تک اس کی روح تشنہ رہتی، اور اگر اس کی روح تشنہ ہو تو خواہ اس کی جسمانی صحت کتنی بھی اچھی ہے، وہ ایک باشعور انسان نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں چیزوں کی حقیقت اور چیزوں کے اندر گہرائی سے دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔
جیسے ایک دعا بھی ہے نا، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت ویسی دکھا جیسی وہ ہے، یعنی ہم ان کی ظاہریت سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ ایک اور دعا بھی ہے کہ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کہ اے اللہ تو دنیا کو ہمارے علم کا سورس اور ہمارے علم کا ذریعہ نہ بنا، یعنی صرف ہم دنیاوی علوم اور دنیاوی سوچ جو ہے اسی کے ساتھ نہ جئیں، اور دنیا ہمارا سب سے بڑا غم نہ ہو۔ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ اور ایسے لوگ جو غافل بن کے جیتے ہیں اور اپنے آس پاس سے سبق نہیں لیتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون، وہ دنیا کی ظاہری زندگی کا ہی صرف پہلو جانتے ہیں، یعنی دنیا کا ظاہری حصہ ہی صرف جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں، یعنی وہ صرف دنیا میں جیتے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے۔ تو اصل عبرت پذیری کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے زادگاہ حاصل کر سکے اور دنیا میں کوشش کرتے ہوئے آخرت کو اپنی منزل بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔